دوستو، تاریخ انسانی میں یروشلم ایک واحد شہر ہے جو دنیا میں موجود 3 سب سے بڑے اور اہم مذاہب یعنی مسلمان، عیسائی اور یہودیوں کے لیے مذہبی لحاظ سے نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ اس شہر کی تاریخ نہایت ہی پرانی ہے اور کئی مرتبہ اس پر حملے بھی ہوئے، جس کے دوران یہودی دربدر ہو کر رہ گئے۔ آج بھی ماہر آثار قدیمہ ان قدیم کھنڈرات میں موجود وہ عمارتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس شہر کے اجڑنے کے دوران نظروں سے اوجھل ہو گئیں۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ وہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ ان کا نام قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے اور وہ پہلے پیغمبر ہیں جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہی بھی عطا ہوئی۔ قرآن پاک میں حضرت آدم کے علاوہ حضرت داؤد علیہ السلام وہ واحد پیغمبر ہیں جنہیں خلیفہ کہہ کر بھی پکارا گیا ہے۔ آپ کو بادشاہت ملنے سے 1000 قبل میں وہ دور تھا جب بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے حکمران حضرت شمویل علیہ السلام تھے جو کہ بہت بوڑھے ہو چکے تھے، لہٰذا بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں کسی بادشاہ کے لیے اللہ پاک سے دعا مانگی۔ یوں اللہ پاک کے حکم کے مطابق حضرت شمویل علیہ السلام نے 30 سالہ طالوت کو ان پر بادشاہ مقرر کرنا چاہا، مگر بنی اسرائیل نے انہیں بادشاہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور شرط رکھی کہ جب تک صندوق سکینہ ان کے حوالے نہ کر دیا جائے وہ طالوت کی بادشاہی کی اطاعت نہیں کریں گے۔ دوستو، یہ تابوت سکینہ آخر کیا تھا اور بنی اسرائیل اسے اتنی اہمیت کیوں دیتے تھے؟ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ دراصل یہ لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا اور پوری زندگی ان کے پاس رہا اور پھر بطور وراثت آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا جنہیں اسرائیل بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ یوں آپ کے بعد یہ آپ کی اولاد بنی اسرائیل تک پہنچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور وہ بھی بنی اسرائیل سے تھے۔ یوں یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام تک بطور وراثت پہنچا۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس تابوت میں تورات کا اصل نسخہ پتھر کی 2 تختیاں جو کوہ سینا پر حضرت موسیٰ کو عطا کی گئی تھیں، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کا عصا مبارک اور بیرہن، اس کے علاوہ من و سلوہ کا من ایک برتن میں محفوظ تھا تاکہ آنے والی نسلیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو صحرا میں بھٹکنے کے دوران ان پر اللہ پاک نے فرمایا۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو نجات دلوا کر ایک صحرا میں پہنچے تو یہ ایک ویران صحرا میں تنہا موجود تھے، کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہ تھا، لہٰذا اللہ پاک کے حکم پر من و سلوہ کھانا ان پر اترتا تھا۔ یہ تابوت در حقیقت اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے رحمت اور برکت کا باعث ایک تحفہ تھا، اور انہیں جب بھی کوئی مشکل پیش ہوتی یا جنگ میں ہار کا خطرہ ہوتا تو بنی اسرائیل اس تابوت کو سامنے رکھ کر اللہ پاک سے جو بھی دعا کرتے وہ قبول ہوتی تھی۔ یعنی یہ تابوت بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ ثابت ہوا۔ مگر جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے، سرکشی اور ظلم و ستم کی انتہا کرنے لگے تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی بدولت ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور قوم عمالقہ کے ایک لشکر جرار نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے اسے تہس نہس کر دیا اور بنی اسرائیل کی تمام بستیوں کو تباہ کر دیا، اور اس صندوق کو بھی اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور جا کر کوڑا کرکٹ اور نجاستوں کی جگہ پر پھینک دیا۔ اس بے ادبی کرنے پر اللہ پاک نے قوم عمالقہ پر بھی اپنا عذاب نازل کیا، یہاں تک کہ طرح طرح کی بیماریاں ان پر مسلط ہو گئیں اور قوم عمالقہ کے 5 شہر دیکھتے ہی دیکھتے ویران ہو گئے۔ لہٰذا انہیں سمجھ آ گیا کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ دراصل اللہ کا عذاب ہے جو اس صندوق کی بے حرمتی کرنے پر ان پر نازل ہو رہا ہے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً اس صندوق کو تلاش کر کے بیل گاڑی میں ڈالا اور اسے بنی اسرائیل کی طرف روانہ کر دیا۔ اللہ پاک نے 4 فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے اس مبارک صندوق کو اٹھا کر حضرت شمویل علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ یوں حضرت شمویل علیہ السلام نے وہ صندوق بنی اسرائیل کے حوالے کر دیا، اور شرط کے مطابق یعنی صندوق سکینہ کی واپسی ہونے پر بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام نے طالوت کے لشکر میں کم عمری میں شمولیت اختیار کی۔ اس وقت دشمن فلسطینیوں کے سپہ سالار جالوت نے اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دی، مگر پورے اسرائیلیوں میں سے کسی میں بھی اس سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ تھی۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام اس کے مقابلے میں نکلے اور اسے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا اور ان کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہو گئی، لہٰذا طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ دی، اور یوں وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے حکمران بنے اور انہیں نبوت بھی عطا کی گئی۔ آپ ہی نے یروشلم کی بنیاد رکھ کر وہاں تابوت سکینہ کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل یا محل تعمیر کرنا شروع کیا۔ آپ نے بنی اسرائیل پر 40 سال تک حکومت کی، مگر آپ کے دور حیات میں یہ ہیکل بن کر مکمل نہ ہو سکا، اور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اسی بنا پر اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سلیمان ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر تھے،
और अल्लाह के हुक्म पर जिन्नात को इनके ताबे होने, जानवरों की बोलियां समझने के मौजाद के अलावा इन्हें ऐसी सल्तनत अता की गई थी जो इससे पहले ना कभी किसी को मिली और ना ही कभी मिल सकेगी, जिसके लिए उन्होंने खुद अल्लाह पाक से दुआ की थी। दोस्तों, हैकल सुलेमानी की तामीर में 7 साल का अरसा लगा और यूं ये 410 साल तक कायम रहा। यहाँ तक कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के आपसी झगड़े शुरू हो गए, जिसके नतीजे में 2 रियासतें शुमाली फ़लस्तीन में सल्तनत इसराइल और जनूबी फ़लस्तीन में सल्तनत यहूद कायम हो गई। यह शदीद दुश्मनी और खून रेजी एक तवील अरसा तक जारी रही, यहाँ तक कि 7वीं सदी कबल मसीह में हाशवरी फातहीन ने सल्तनत इसराइल का खात्मा कर दिया और यूं बनी इसराइल टूट कर सिर्फ सल्तनत यहूद तक महदूद रह गए। लिहाजा बाबुल के बादशाह बख्त नसर ने सल्तनत यहूद को भी तबाह कर दिया और इस दौरान इसने हैकल सुलेमानी को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और तबूत सकीना ऐसा गायब हुआ कि फिर आज तक न मिल सका, जबकि यहूदी भी इस हमले के दौरान दर बदर होकर रह गए। इस वाक़े के 70 साल बाद ईरानी बादशाह कोर्श कबीर या जुल्करनैन, जिन्हें साइरस द ग्रेट भी कहा जाता है, उन्होंने यरूशलेम पर हमला करके बिना किसी खून रेजी के यरूशलेम का कब्जा छुड़वाया। यूं यहूदी दोबारा यरूशलेम में आबाद हो गए और हैकल सुलेमानी को तामीर करना दोबारा से शुरू कर दिया। इसी बिना पर जुल्करनैन को यहूदी अपना मसीहा भी करार देते हैं। इस दौरान हैकल सुलेमानी दोबारा बनकर तामीर हुआ, लेकिन यह तामीर भी सिर्फ 430 साल तक कायम रह सकी, जबकि इस दौरान ताबूत सकीना को भी यहाँ वापस न लाया जा सका, जो पहले हैकल की बर्बादी के दौरान गायब हुआ था और दोबारा कभी नहीं मिल सका था। इसी अरसा के दौरान यहूदियों ने रोमियों के खिलाफ बगावत की नाकाम कोशिश भी की। लिहाजा 70 ईस्वी में रोमन हुक्मरान टाइटस ने यरूशलेम को हमला करके तबाह कर दिया और यूं हैकल सुलेमानी भी दूसरी मर्तबा तबाह हो गया। इस हमला के दौरान तकरीबन 1.5 लाख यहूदी मारे गए, जबकि हजारों को गुलाम बनाकर जंगली जानवरों के आगे डाल दिया गया। इस खून खराबे के बाद कोई यहूदी ये बताने के लिए भी जिंदा ना बचा कि संदूक सकीना का क्या बना। मगर दोस्तों, आखिर ये संदूक सकीना इस वक्त कहाँ मौजूद है? इस मौजू पर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से मुख्तलिफ दावे सामने आते रहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ यहूदियों का इसके बारे में दावा है कि वो उर्दन के इलाके जबले नेबू के इलाके में कहीं मौजूद है, जबकि कुछ लोग इथोपिया के गिरजाघर में इसकी मौजूदगी का दावा करते हैं। जबकि कुछ लोगों का ये मानना है कि ये मलका बरतानिया के तख्त के नीचे मौजूद है, जहाँ मलका की तख्त पोशी की जाती है। गर्ज ये कि दुनिया भर से इसके मुतालिक मुख्तलिफ दावे सामने आते रहते हैं और माहिर आसार कदीमा और यहूदी इसे ढूंढने के लिए हर सरतोड़ कोशिशें कर रहे हैं। मगर दर हकीकत ये इस वक्त कहाँ मौजूद है, ये अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं जानता और यकीनन जब तक अल्लाह पाक इसे खुद ना जाहिर करना चाहे, इसे कोई भी कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की हमारी ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपनी पसंदीदगी का इजहार इस वीडियो को लाइक करके और शेयर करके ज़रूर कीजिएगा। आप अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी कर सकते हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको